बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है, वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से जो बारिश बिन शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। खुजदार में जो दहशतगर्दी की गई है, उस दहशतगर्दी के वाक़े में अब तक की इत्तलात के मुताबिक 6 अफराद, कम अज़ कम 6 अफराद शहीद हुए हैं। 40 से ज़्यादा अफराद इस बस में सवार थे। बड़ी तादाद में बच्चे, स्कूल की बस थी, एपीएस की बस, उस बस को निशाना बनाया गया है। और ये आईएसपीआर की जानिब से बता दिया गया है कि भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्द हैं जिनकी कार्रवाई है। बलूचिस्तान में ऐसे एलिमेंट्स हैं जो आलाइकार बनते हैं भारत के, और उन्हें पाकिस्तान पहले भी बेनकाब करता रहा है। उनके खिलाफ एक जंग जारी है जो पाकिस्तान उन्हें अप्रूव करता रहता है, और वो मुसलसल पाकिस्तान के दुश्मनों के हाथों में इस्तेमाल होते हुए पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस पर और उनसे वाबस्ता लोगों पर हमला करते हैं। अब ये एपीएस की बस थी, बच्चे स्कूल के एपीएस के बच्चे थे, तो इनको निशाना बनाया गया है। इससे साफ तौर पर पाकिस्तान की जानिब से कहा जा रहा है कि भारत को जंग में जो शिकस्त हुई है, उस शिकस्त के बाद भारत ने ये दहशतगर्दी अंजाम दी है, बच्चों को निशाना बनाया है। मैं देख रहा था कि अता तारड़ साहब कौमी असम्बली में आए, उन्होंने इस सिलसिले में बात की, और यही अल्फाज कि भारत को जो जंग में शिकस्त हुई, उस शिकस्त के बाद ये भारत का बुज़दिलाना हमला है। उसके बाद सीएम बलूचिस्तान सरफराज बुगटी साहब, वो आए, टेलीविजन पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बताया कि भारत इन अनासिर को इस्तेमाल करते हुए दहशतगर्दी करवा रहा है, ये भारत की प्रॉक्सीज हैं। आईएसपीआर की जानिब से बताया गया ये जो जगह है खुशदार, अगर आप इसको देखें तो बलूचिस्तान में ये ईरान के नज़दीक की कोई जगह नहीं है। ये कोयटा जो बलूचिस्तान का दारुल हुकूमत है, उसके नज़दीक कोई जगह नहीं है। ये बलूचिस्तान का साउथ वेस्टर्न पार्ट है, मुल्क का साउथ वेस्टर्न पार्ट, और इस साउथ वेस्टर्न पार्ट में आपको नज़र ये आता है कि ये कश्मीर से बहुत करीब है। खुजदार कश्मीर से बहुत करीब है। मैप पर आप देखेंगे तो इसका फासला आपको लाड़काना से बहुत कम नज़र आएगा, कश्मीर से बहुत कम नज़र आएगा। ये कोयटा से बहुत दूर है। ये गवादर और माड़ा से जो साहिली इलाके हैं, वहाँ से ये बहुत दूर है। ये बलूचिस्तान वैसे भी सबसे बड़ा सूबा है, और रकबे के लिहाज से यहाँ पर मैनेजमेंट सबसे ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि सबसे बड़ा सूबा, आबादी के लिहाज से सबसे कम सूबा, तो यहाँ के मसाइल बहुत मुख्तलिफ हैं। और फिर यहाँ ईरान से आने वाले दहशतगर्द अनासिर, यहाँ वो दहशतगर्द अनासिर जिनकी सरपरस्ती भारत करता है, वो मुसलसल सरगर्म रहते हैं। जाफर एक्सप्रेस का जब वाकया हुआ तो पाकिस्तान ने ये बताया कि टेक्नोलॉजी की मदद से ये साबित शुदा सबूत हमारे पास मौजूद है कि इसके पीछे भारत मौजूद था। अभी जहलुम में जो मजीद नामी दहशतगर्द पकड़ा गया, और उसके फोन से, उसके कब्जे से मिलने वाली चीज़ों से ये साबित हुआ कि उसके भारतीय आर्मी के हाजिर सर्विस लोगों से ताल्लुकात हैं। वो पकड़ा जाना और भारत का पाकिस्तान में दहशतगर्दी के लिए लोगों को इस्तेमाल करने का जो प्लान है, वो मुसलसल सामने आना, वो हमारे सामने पाकिस्तान में भी आता है, और भारत में ऐसे लोग मौजूद हैं जो खुद कहते हैं, जैसे अजीत डोवल ने ये कहा कि हम बलूचिस्तान को पाकिस्तान से अलहदा करने पर काम कर रहे हैं। उनका ये कहना है कि ये हमारा डिफेंसिव ऑफेंस है, ये हमारा डिफेंसिव ऑफेंस है। तो वहाँ का नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ऑन रिकॉर्ड ये बात कर चुका है, वो मेजर गोबर आर्या, ये ऑन रिकॉर्ड बात कर चुका है कि भारत बलूचिस्तान में पैसा देकर ऐसे एलिमेंट्स को इस्तेमाल कर सकता है, करता है। और इसके अलावा आपको भारत की जो रॉ है, उसके एलिमेंट्स पाकिस्तान में पहले भी पकड़े गए। कुलभूषण यादव हमारे पास मौजूद है। हमने एक और दहशतगर्द अभी पकड़ा है, तो चक्रवर्ती नाम का, ये भारत के लोग हमारे यहाँ पकड़े गए हैं, इन्होंने दहशतगर्दी की है। माजी में पाकिस्तान ने बार बार पकड़े हैं, हम बार बार नाम गिनवाते हैं, सरबजीत सिंह का, कश्मीर सिंह का। अजीत डोवल खुद पाकिस्तान में अपने मिशंस अंजाम देकर जा चुका है। ये तमाम चीज़ें हमारे सामने हैं। तो भारत पाकिस्तान में दहशतगर्दी करवाता है, और ये उसी का शाखसाना है कि आज इतना बड़ा हमला हुआ है। इसमें सबसे खौफनाक बात यह है कि जान बहक होने वालों की तादाद कहीं ज़्यादा होने की बात की जा रही है। क्योंकि मेरे मुंह में खाक, लेकिन जिस तरह से मैं बस की हालत देख रहा हूँ, तो मुझे जो क्रिटिकल बच्चों की तादाद बताई जा रही है, उस हवाले से ये खौफ, ये खदशा है कि खुदा न खास्ता शहीद होने वालों का नंबर बहुत ज़्यादा बढ़ सकता है।
پاکستان کو یہاں سے آگے بھارت کو جواب دینا ہوگا. دیکھیے ہم نے ان کے یہاں پر موجود ایلیمنٹس پکڑے, ان کی گفتگو سنوائی, پاکستان میں موجود بین الاقوامی پریس کے نمائندوں کو ہم نے دنیا کے سامنے ثبوت پہلے بھی رکھے ہیں, اور اب اس وقت دونوں ملک ایک ایسی مہم پر ہیں جس میں دنیا بھر کے دارالحکومتوں میں جا کر وہاں پر کاغذات کی ثبوتوں کی شکل میں دنیا کے سامنے اپنا کیس رکھنا کہ یہ ہمارے یہاں دہشت گردی کروا رہے ہیں. اس فیز میں ہم موجود ہیں, تو ہمیں بھارت کے پاکستان میں دہشت گردی کے ان منصوبوں کو بے نقاب کرنے کا کام زیادہ بہتر انداز میں کرنا ہے. دوسرا, جب پہلگام ہوا تو پہلگام ہونے کے بعد تیاری تھی 10 منٹ کے اندر پاکستان کے خلاف ایف آئی آر کروا دینا, کچھ بھی ثابت کیے بغیر. یہ سب کچھ ہم دیکھ چکے ہیں. ہم یہاں سے کہاں جائیں گے, یہ پاکستان کا فیصلہ بہت اہم ہوگا. پہلگام ہونے کے بعد انہوں نے ان 26 جانوں کے جانے کے بعد کیا یہ کہ پاکستان پر الزام لگا کر بغیر ثبوتوں کے پاکستان کو اس کا سرپرست بنا دیا تھا, ماسٹر مائنڈ بنا دیا تھا. اب یہ جو شہادتیں ہیں اور یہ معصوم بچوں کی شہادتیں ہیں, پاکستان بھارت کے خلاف کیا کرے گا پاکستان کے لوگ جاننا چاہتے ہیں. نہ صرف یہ کہ ہم بھارت کے خلاف کوئی ایکشن لیں گے, وہ ایکشن ملیٹریلی لیا جائے, وہ ایکشن ڈپلومیٹیکلی لیا جائے, وہ ایکشن ہم بھارت کے خلاف اکنامیکلی لیں, کیسے لیں گے یہ ہمیں طے کرنا ہے, لیکن بھارت کے خلاف جو ایکشن ہے وہ لینا ہوگا. یہ جو بھارت کی جانب سے کہا گیا تھا کہ جنگ سیز فائر ہوا نہیں ہے, یہ پاز ہے, جنگ ابھی رکی نہیں ہے. آپریشن سندور میں انہوں نے کہا کہ پاز ہے, یہ پاز ہے. بچوں کی جانیں لینا, اسکول جاتے ہوئے اسکول بس میں موجود بچوں کو نشانہ بنانا اور اتنی بڑی تعداد میں شہادتیں ہو جانا, یہ پاز ہے. تو بہت ہی شرمناک ہے. وہ جس فلسفی پہ چلتے ہیں, ہندوتوا کی آئیڈیالوجی ہو یا چانکیہ کی فلسفی ہو, وہ فلسفی تو انتہائی مکار فلسفی ہے. اس میں یہ جانے لینا, حملے کرنا, مکاری کے ساتھ حملے کرنا اور دھوکہ دے کر مارنا, یہ وہاں کی فلسفی ہے. اور اب پاکستان کو یہ بتانا ہوگا کہ ہم اس فلسفی سے نمٹنے کیسے جا رہے ہیں. اس پر ظاہر ہے کہ ہم بات کرتے رہیں گے, یہ بہت بڑا واقعہ ہے. پاکستان نے اس پر جو ابتدائی رد عمل دیا ہے وہ رد عمل پوری قوم کے سامنے آنا شروع ہوا ہے ابھی, اور اب ہمیں اس پر باضابطہ موقف جو دنیا کے سامنے رکھنا ہے وہ بہت اہم ہے. کچھ موجودہ ملکی حالات کی بھی بات کر لیتے ہیں. فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب, میں دیکھ رہا تھا آج کے اخبار میں گرین کلر کی ہیڈ لائن نظر آئی مجھے, جنرل عاصم منیر فیلڈ مارشل, اور یہ گرین کلر کی ہیڈ لائن جو ہے وہ روزنامہ جنگ میں نظر آئی. اسی طرح سے یہ جو بلو ورلڈ سٹی والے ہیں, انہوں نے یہ اشتہار چھپوایا. سنو نیوز کے مالک ہیں سعد نذیر, میاں نواز شریف کے ساتھ ان کے کاروباری تعلقات, شریف خاندان کے ساتھ ان کے ایک پارٹنر جو ہیں وہ ہمیں پنجاب اسمبلی میں بطور ایم پی اے اور فارم 47 کے ایم پی اے پاکستان تحریک انصاف کے مطابق نظر آتے ہیں. اور یہ وہ ہیں جنہوں نے جا کر لندن میں میاں نواز شریف سے ملاقاتیں کر کے کہا تھا کہ آپ کا بھی ایک ویژن ہے پاکستان کو اس طرح سے آگے لے جانے کا, میرا بھی ایک ویژن ہے, اس ویژن پہ مل کے کام کریں گے. ان کی جانب سے اشتہار آیا ہے. امت کے سپہ سالار فیلڈ مارشل حافظ سید عاصم منیر صاحب کو مبارکباد. اب یہ جو بلو ورلڈ سٹی والے ہیں, ان کے خلاف آپ دیکھیے تو نیب کے ماضی کے اشتہارات, پریس کانفرنسز تمام موجود ہیں. ان کے خلاف ایک بہت بڑی تعداد میں شکایت کرنے والے موجود ہیں کہ ہمارا پیسہ انہوں نے لوٹا ہے, ہماری زمینوں پر قبضہ کیا ہے. یہ مبارکباد دے رہے ہیں. ہمارے یہاں یہ جو مبارکباد کا کلچر ہے, اس کلچر میں بہت سے لوگ جو متنازع ترین ہوتے ہیں وہ بھی شامل ہوتے ہیں, اور وہ اس کا حصہ بن کر بہت ساری چیزوں میں ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ غالباً دھول جھونک دیتے ہیں آنکھوں میں. یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. اور ظاہر ہے کہ ایک بہت بڑا پاکستان کی ہسٹری میں دوسری بار ہونے والا واقعہ ہے فیلڈ مارشل. تو یہ ایک بہت بڑا واقعہ ہے. اس بہت بڑے واقعے کو اس طرح کے لوگ اپنے کاروباری مفادات کا اشتہار چھاپتے ہوئے, یعنی آپ اشتہار دیکھیں تو آپ کو نظر ہی آئے گا کہ اشتہار میں عاصم منیر صاحب کی ایک بڑی سی تصویر ہے, آیت قرآنی موجود ہے, اور اس کے ساتھ کونے پہ ان کا بہت بڑا لوگو موجود ہے بلو ورلڈ سٹی کا. یہ وہی پروجیکٹ ہے جس میں ارطغرل جو ترکی کے تھے, انجن التان, ان کو انہوں نے برانڈ ایمبیسڈر بنانے کی کوشش کی تھی. پھر فراڈ کے معاملات سامنے آئے تو وہ انجن التان ان کا برانڈ ایمبیسڈر نہیں بنا تھا, بعد میں شعیب اختر صاحب ان کے برانڈ ایمبیسڈر بنے تھے.
یہ وہ کاروباری ادارہ ہے. اسی طرح سے مختلف چیزیں ہمیں نظر آ رہی ہیں. تو ہم اتنے بڑے واقعے کو کہ جو پاکستان میں عسکری سطح پر بہت بڑا واقعہ ہے، قومی سطح پر بہت بڑا واقعہ ہے، اس کو سیلیبریٹ جس طرح سے کر رہے ہیں، اس میں جب کاروباری ادارے شامل ہوتے ہیں تو کان کھڑے ہو جاتے ہیں کہ یہ کچھ اور ہونے جا رہا ہے، یہ اس کو کسی اور طرف لے کر جا رہے ہیں. لیکن بہرحال ان میں سے کوئی بھی چیز ہونی نہیں چاہیے. اور آخری چیز جو مجھے اس ویڈیو میں آپ کے سامنے رکھنی ہے وہ ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کا معاملہ. اسلام آباد ہائی کورٹ میں عمران خان صاحب، بشرا بی بی صاحبہ، سزا معطلی کی درخواستیں، ان کے سلسلے میں نے دیکھا کہ پاکستان تحریک انصاف کے لوگ بڑی تعداد میں باہر مظاہرے کر رہے ہیں، اندر بیٹھے ہوئے اسلام آباد ہائی کورٹ میں، اور گئے ہیں قائم مقام چیف جسٹس کے چیمبر میں کہ یہ درخواستیں ہماری سنی جائیں. یہ درخواستیں نہیں سنی جا رہی. اگین پھر اس کو کنیکٹ کرنا پڑے گا کہاں؟ وہاں لے جا کر کہ ریلیف پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کے لیے اس سسٹم میں، ان بدلتے حالات میں ہے یا نہیں ہے. کیونکہ پاکستان تحریک انصاف کی اب ایک ایک موو کو، یا عمران خان صاحب کے حوالے سے حکومت کے ایک ایک موو کو اسی تناظر میں دیکھا جاتا ہے کہ اڈیالہ کا دروازہ کھلا ہے، ملاقاتیں ہوئی ہیں تو ریلیف ہے، اڈیالہ کے باہر رستے روکے گئے ہیں تو ریلیف نہیں ہے. یاسمین راشد صاحبہ کے کیس میں ابھی ایک بار پھر ہمارے سامنے نظر آتا ہے کہ نہیں، تفتیشی ریکارڈ بھی لے کر نہیں آئے تو ریلیف نہیں ہے. لیکن اب اگر کسی کو جیل سے نکال کر اسپتال بھیجا جاتا ہے تو شاید ہواؤں میں کچھ تبدیلی ہے، ریلیف ہے. اسی انداز میں اس کو دیکھتے ہوئے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف والے پھر اس کو ایسے دیکھتے ہیں کہ یہ سسٹم ہمارے لیے کیا کر رہا ہے. میں آپ کو ایک اور چیز بتاؤں، یہ جو باہر موجود لوگ ہیں نا، یہ اپنی ایفرٹ کر رہے ہوں گے، اور اگر کہیں کسی جگہ کوئی بات چیت ہو رہی ہے، کوئی چیز ہو رہی ہے، تو اس بات چیت سے یہ تمام چیزیں بہت دور ہوں گی. یہ ہوتی رہیں گی، باہر موجود لوگوں کو بھی پتا نہیں ہوگا کہ کہیں کسی جگہ کوئی چیز ہو رہی ہے، اگر ہو رہی ہے. بہرحال عمران خان صاحب نے یہ صاف طور پر بتایا ہے کہ ایک، انہوں نے اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات کے دروازے کبھی بند نہیں کیے تھے، وہ اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات پہلے بھی چاہتے تھے، اب بھی چاہتے ہیں. دو، کل جو عمران خان صاحب کے بیانات ہمیں سلمان اکرم راجہ صاحب کے ذریعے پتا چلے، ان سے یہ اندازہ ہوا کہ کچھ تبدیلی آئی ہے عمران خان صاحب کی گفتگو میں، بیانات میں، رویے میں، اور یہ تبدیلی کسی حد تک ہمیں سسٹم میں بھی نظر آئی. مگر ہم اسلام آباد ہائی کورٹ کے باہر جو کچھ ہو رہا ہے اسے دیکھیں تو ایک بار پھر نظر آتا ہے کہ نہیں، یہ ریلیف والی باتیں، چیزیں بہتر ہونے والی باتیں، یہ سب کا سب ڈھکوسلا ہے. ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں.